ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور آرکیٹیکٹ زین الرضا ابن مرحوم جناب رضا علی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإنا لک لعجرا غیر ممنون وإنك لعلی خلق عظیم۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ترحیم میرے ایک عزیز دوست جناب آرکیٹیکٹ زین الرضا فرنیچر والا کے ایصال ثواب کے لیے ان کی قبر کو اور زیادہ روشن و منور کرنے کے لیے ان کی فیملی کی جانب سے، ان کے خانوادے کی جانب سے، ان کے چاہنے والوں کی جانب سے برگزار کی جا رہی ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں تقریباً یہ مجلس ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے۔ میرے لیے ایک سوال یہ تھا کہ میں اپنے اس عزیز دوست کے لیے آج کی مجلس میں کون سا موضوع اور ٹاپک پیش کروں۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ زین البھائی بہترین اخلاق کے مالک تھے، اور جو بھی ان سے پہلی مرتبہ ملتا تھا وہ ان کا ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ ان کے پاس اخلاق نام کا ایک ایسا میگنیٹ تھا جس سے وہ اپنی طرف سامنے والے کو کھینچ لیا کرتے تھے۔ مجھ سے بھی ان کی پہلی ملاقات ایران میں ایک کانفرنس کے دوران ہوئی،
اور یہ ایسی ملاقات تھی کہ اس کے بعد میرا ان کا رابطہ قوی رہا، مضبوط رہا، اور مسلسل ہم لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ مجھے بہت ہی افسوس ہے، بہرحال رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ہم لوگ اس کے سامنے، اس کی مرضی کے سامنے، پروردگار کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال ان کے جانے کا افسوس تو بہرحال ہے ہی۔ اس لیے آج کی مجلس کا عنوان، آج کی مجلس کا جو ٹاپک ہے وہ اسلام میں اخلاق کی اہمیت، دین مبین اسلام میں اخلاق کی اہمیت کیا ہے۔ آج میری پوری تقریر A to Z اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں ہوگی۔ اس لیے میں نے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کو آج کی مجلس کے لیے عنوان قرار دیا ہے جس میں پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، پین کی، وما یسطرون، اور جو کچھ بھی تم اس قلم کے ذریعے سے لکھتے ہو، جو چیز لکھی جاتی ہے وہ ہینڈ رائٹنگ، اس کی بھی پروردگار قسم کھا رہا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، اللہ کہتا ہے قسم ہے قلم کی، پین کی، اور قسم ہے اس چیز کی کہ جو تم کاغذ پر لکھ رہے ہو۔ ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ قسم کا سسٹم کیا ہے، قسم کیوں کھائی جاتی ہے، اور قسم کس کی کھائی جاتی ہے۔ تو پہلے میں اس بات کو عرض کر دوں کہ قسم کس کی کھائی جاتی ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جب قسم کھاتا ہے تو کہتا ہے اللہ کی قسم، حضرت عباس کی قسم، مولا علی کی قسم۔ یہ قسمیں ہم ان لوگوں کی اس لیے کھاتے ہیں کہ یہ سب کے سب ہم سے بہت بلند ہیں، یعنی مقایسہ ہی نہیں ہے، کمپیریزن ہی نہیں ہے، یہ اتنے بڑے ہیں۔ تو ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے بڑا ہے، ہم رسول اللہ کی قسم کھاتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے بڑے ہیں، ہم اہل بیت کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ ہم سے بڑے ہیں۔ تو اللہ بھی قسم کھا رہا ہے، تو کیا اللہ اپنے سے بڑے کی قسم کھائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے وہ کس کی قسم کھائے؟ تو اب میں اسے اور کلیئر کر دوں اور واضح کر دوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قسم اپنوں سے، اپنے سے بڑے کی کھائی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے کہ جو ہمارے لیے عزیز ہو، پیارا ہو، ریسپیکٹیبل ہو، یا جس کی عظمت، فضیلت اور اہمیت بیان کرنا مقصود ہو۔ مثال دے دیتا ہوں تو بات واضح ہو جائے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، اور کبھی کہتے ہیں میرے بیٹے کی قسم۔ کیوں؟ بیٹا تو ہم سے بڑا نہیں ہے نا، لیکن ہم اپنے بیٹے کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی عزیز ہے، بہت ہی پیارا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قسم فقط اپنے سے بڑوں کی نہیں کھائی جاتی، بلکہ قسم ان چیزوں کی بھی کھائی جاتی ہے جو ہمارے لیے بہت ہی عزیز ہو۔ اللہ کہتا ہے قسم ہے قلم کی، پروردگار قلم کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اصل میں بتانا چاہتا ہے کہ میری نگاہ میں قلم کی اہمیت کتنی ہے۔ مسلمانوں، قرآن پڑھنے والوں، اللہ سے محبت کرنے والوں، جب اللہ کو قلم اتنا پیارا ہے تو تمہیں بھی قلم اتنا ہی پیارا ہونا چاہیے۔ زین الرضا صاحب ایک آرکیٹیکٹ تھے، اور آرکیٹیکٹ کا کام ہم سب جانتے ہیں کہ وہ قلم ہی کے ذریعے سے اپنی کلا کو، اپنے آرٹ کو، اپنے ہنر کو کاغذ پر ظاہر کرتا ہے۔
اس لیے قلم کی جو اہمیت ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. پروردگار اس سے یہ اعلان کر رہا ہے. یاد رکھیے گا جب اسلام نہیں آیا تھا اور زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا، عرب جو ہیں اس موقع پر قسم کھایا کرتے تھے. لیکن جس وقت پیغمبر اسلام تشریف لائے تو عرب تلوار کی قسم کھایا کرتے تھے، شمشیر کی قسم کھایا کرتے تھے. دین مبین اسلام آیا تو اس نے کہا کہ تلوار قسم کے لائق نہیں ہے، بلکہ آواز دی نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی. پروردگار جو ہے وہ قلم کی قسم کھا کر بتا رہا ہے کہ ہماری نگاہ میں شمشیر کی اہمیت نہیں ہے بلکہ قلم کی اہمیت ہے. یعنی تمہیں چاہیے کہ تم قلم کو امپورٹنس دو، اور وہ قوم کہ جو قلم کو اپنا اسلحہ بناتی ہے وہی قوم آگے بڑھتی ہے، وہی قوم ترقی کرتی ہے. اس کے بعد اللہ نے قسم کھائی تو قسم کس چیز کے لیے کھائی؟ ایک تو قسم کس کی کھائی جاتی ہے، میں کہوں اللہ کی قسم، تو ہم قسم کس چیز کے لیے کھا رہے ہیں؟ تو کہا جاتا ہے جب کوئی بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم میسج دینا ہوتا ہے، بہت ہی اہم پیغام دینا ہوتا ہے، تو انسان جو ہے قسم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، کہ اس کے بعد جواب قسم آتا ہے. پروردگار نے قلم کی قسم کھائی تو کیا کہنے کے لیے قسم کھائی؟ آواز دی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے نبی آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کو لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں، آپ مجنون اور دیوانہ نہیں ہیں. انا لکا لاجرا غیر ممنون، آپ کو ایسا اجر دیا جائے گا جو فار ایور ہمیشہ کے لیے ہوگا، جو کبھی منقطع نہیں ہوگا. پھر اللہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم درجے پر فائز کیا ہے. آپ دیکھیے تین بات ہے. پہلی بات یہ کہتا ہے پروردگار کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، خدا کے فضل و کرم سے میرے نبی آپ مجنون نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے جب تبلیغ دین شروع کی تو عرب آپ کو، مشرک آپ کو، جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، وہ آپ یہ اعلان کر رہے تھے کہ آپ معاذ اللہ مجنون ہیں، آپ دیوانے ہیں. اللہ نے اس کو واضح کیا اور قسم کھا کر کہا میرا نبی دیوانہ نہیں ہے بلکہ وہ تو عقل کل ہے. اس کے دروازے پر عقل آ کر سلام کیا کرتی ہے. اتنا عظیم نبی ہے کہ اس کے سامنے عقل سجدہ ریز ہو جایا کرتی ہے. تم یہ کہہ رہے ہو کہ نبی معاذ اللہ دیوانہ ہے. ما انتا بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّا لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کو ایک ایسا ثواب دیا جائے گا جو ختم نہیں ہونے والا ہے. جانتے ہیں پروردگار کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس دو جملے سے ربط کیا ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں، اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو ایک ایسا اجر دیا جائے گا جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یہ دونوں میں ربط کیا ہے؟ بات بہت ہی اہم ہے. آپ پوری توجہ کے ساتھ میری اس گزارش کو ضرور سماعت فرمائیں. دونوں میں بہت ربط ہے. خدا کہتا ہے آپ مجنون نہیں ہیں، اور پھر کہتا ہے آپ کو وہ ثواب دیا جائے گا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ثواب ہے. یہ خدا کہنا کیا چاہتا ہے؟ یہ کون سا کام ہے جو پیغمبر نے کیا ہے؟ یاد رکھیے گا ہم اور آپ، ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ نبی جو عقل کل ہے، یا یوں کہا جائے کہ جس کے طفیل میں، جس کے صدقے میں اللہ نے عقل کو پیدا کیا، وزڈم کو پیدا کیا، وہ نبی جو ہے
اس کو جب عرب کے مشرکین جو ہیں دیوانہ کہہ رہے تھے تو میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ پیغمبر اسلام کو کسی نے جب یہ کہا ہو اور آپ نے فوراً جواب دیا ہو کہ ہم پاگل نہیں ہیں، ہم دیوانے نہیں ہیں، تم دیوانے ہو۔ یہاں تک کہ پیغمبر نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم پاگل اور دیوانے نہیں ہیں، ہم مجنون نہیں ہیں۔ ادھر سے پتھر آتا تھا پیغمبر کے جسم پر، جب پتھر لگتا تھا تو آپ ان کو بد دعا بھی نہیں دیتے تھے بلکہ آواز دیتے تھے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے پروردگار اس قوم کی ہدایت کر دے کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ کتنا کریم ہے یہ میرا نبی، کتنا مہربان ہے ہمارا یہ نبی کہ ادھر سے پتھر آ رہے ہیں اور ادھر سے دعا کی جا رہی ہے۔ ایسا انسان کہیں آپ نے دیکھا؟ مجھے اگر کوئی دیوانہ کہے تو کم سے کم میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ بھیا آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، آپ جو مجھے سمجھ رہے ہیں میں وہ نہیں ہوں۔ پیغمبر نے یہ بھی نہیں کہا بلکہ خاموش ہیں، سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں اور آواز دے رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ مکے کی گلیوں میں آواز دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہو تمہیں نجات مل جائے گی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو۔ پتھر کھا رہے ہیں لیکن میسج آف پروردگار جو ہیں دنیا والوں کو پہنچا رہے ہیں، انہیں تانا دیا جا رہا ہے لیکن پیغمبر پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ ایسا نبی کہ پتھر کھانے کے بعد بھی، تانا سننے کے بعد بھی دعا دے، وہ اس لائق ہے کہ پروردگار اس کے لیے کہے کہ ما انتا بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ۔ آپ دیوانے نہیں ہیں اور یہ جو آپ نے برداشت کیا ہے اس قوت برداشت کے بدلے میں، اس پاکیزگی قلب کے بدلے میں آپ کو ایسا ثواب دیا جائے گا جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا یہ تو آخرت کی بات ہو گئی، اب میں دنیا میں آپ کو ایک ریوارڈ اور دے رہا ہوں۔ آواز دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے نبی آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ اللہ نے ایک میڈل دیا میرے نبی کو، اللہ نے ایک تمغہ افتخار دیا میرے نبی کو اور آواز دی کہ آپ جو ہیں وہ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ میرے نبی نے جیسی نماز پڑھی ایسی نماز کسی نے نہیں پڑھی ہوگی، میرے نبی نے جیسی عبادت کی ایسی عبادت کسی نے نہیں کی ہوگی، میرے نبی نے جیسا سجدہ کیا ایسا سجدہ کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ اگر میڈل دے رہا ہے تو اس بات کے لیے کہ پیغمبر کا اخلاق بہت ہی عظیم ہے۔ فقط آپ کو اخلاق کا میڈل نہیں دیا ہے بلکہ عظیم اخلاق کا میڈل دیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں نقل کی۔ پیغمبر فقط صاحب اخلاق نہیں ہیں بلکہ صاحب اخلاق عظیم ہیں۔ وہ پروردگار جو خود بہت ہی عظیم ہے وہ اپنے عظیم نبی کو عظیم اخلاق کا میڈل دے رہا ہے۔ اس سے پیغمبر اسلام کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ نبی جو ہے وہ کتنا بلند ہے، وہ کتنا عظیم ہے اور اس کا اخلاق جو ہے کتنا عظیم ہے۔ تو جب نبی کا اخلاق ایسا ہے تو امت نبی کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم میں جو وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن جب سنت نبی کی بات آتی ہے، جب عمل نبی کی بات آتی ہے، نبی کیسے زندگی بسر کرتے تھے، تو ان کی سنت سے جو ہے ہم کافی دور نظر آ رہے ہیں۔ اخلاق آج ہم میں ویسا نہیں ہے جیسے ہمارے اس پیشوا میں تھا، جیسے آخری نبی میں تھا۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم اخلاق کو حاصل کر کے پیغمبر اسلام کی عظمت کا اعلان کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کو پہچاننے کے لیے دنیا ہمیں پہلے دیکھتی ہے، اور اگر ہمارا اخلاق بہتر ہوا تو دنیا یہی تو کہے گی نا کہ جب امت کا اخلاق ایسا ہے
تو इनके नबी का अखलाक कैसा होगा। लिहाजा ज़ान मोहतरम, एक बात मैं और अर्ज कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम है, और वो ये है कि पैगंबर इस्लाम से पूछा गया, आप आलम अरवाह से, आलम अनवार से आप इस कुरे खाकी पर क्यों आए हैं। पैगंबर से एक पूछा गया, सवाल किया गया, तो यही तो जवाब होना चाहिए था ना कि मैं दीन लेकर आया हूँ, मैं इस्लाम लेकर आया हूँ, मैं शरीयत लेकर आया हूँ, मैं कुरान की तलावत करूँगा, मैं कुरान की आयतें तुम्हें पेश करूँगा, तुम्हें सुनाऊँगा। लेकिन नहीं, ये सब कुछ नहीं कहा। मेरे नबी ने ये सब कुछ नहीं कहा कि मैं हामिल कुरान हूँ, मैं हामिल पैगाम इलाही हूँ, बल्कि आवाज़ दी वो मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए आया हूँ ताकि बेहतरीन अखलाक जो है तुम्हारे दरमियान पेश कर सकूँ। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम बात है, इसे मुझे नकल करना है, और वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम था वो क्या था। उनकी जिंदगी को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक बेइज्जत के पहले यानी ऐलान बेइज्जत के पहले, और दूसरी जिंदगी ऐलान बेइज्जत के बाद। यानी क्या मकसद, यानी पैगंबर जो हैं जब 40 साल के हो गए तो आपने ऐलान नबूवत किया है। मैं बहुत ही एहतियात से बात कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि 40 साल के बाद हमारे नबी बने हैं, बनकर तो वहां से आए हैं, यहाँ पर बने हुए का ऐलान किया है, यानी अपने नबी होने का ऐलान किया है। बाज़ लोगों का ख्याल ये है जो गलत है कि नबी 40 साल के बाद नबी बने हैं, ऐसा दुरुस्त नहीं है। अरे सोचिए, जनाब ईसा 3 दिन के हैं और झूले में यह आवाज दे रहे हैं, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब देकर भेजा गया है और मुझे नबी बनाकर भेजा गया है। अगर 3 दिन का ईसा जो है वो ऐलान नबूवत कर सकता है और ये बता रहा है कि मैं वहां से नबी बना कर भेजा गया हूँ, जालनी मुझे बनाया गया है, पास्ट में, ये पास्ट टेंस है। अगर ईसा जो है वहां नबी बनकर यहाँ आए तो जो फख्र ईसा हैं, जो सैयदो सरदार ईसा हैं, वो यहाँ आकर नबी थोड़ी बनेंगे। इसीलिए नबी करीम ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, जब आदम का मुजस्समा बनाया जा रहा था तो मैं उस वक्त भी नबी था। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, तो ये नबी वहां से बनकर यहाँ पर आए हैं। पहले नबी बनाया गया है, फिर दुनिया में भेजा गया है, ये नबी की क्वालिटी है। तो नबी 40 साल के बाद जो है वो नबी नहीं बने, तो 40 साल तक नबी कर क्या रहे थे? एक सवाल ज़हन में है या नहीं है? बाज़ लोगों का ये कहना है कि 40 साल तक नबी खामोश थे, मैं इसे नहीं मानता हूँ। या बाज़ लोग कह देते हैं कि 40 साल तक नबी घर में बैठे हुए थे और कुछ नहीं कर रहे थे। गलत है, इसलिए कि इंसान की शख्सियत जितनी बुलंद होती जाती है, बहुत तवज्जो कीजिएगा, इंसान की शख्सियत जितनी बुलंद होती जाती है उसके वक्त और टाइम की वैल्यू और कीमत जो है उतनी बढ़ जाया करती है। आप देखिए, एक छोटी सी मिसाल देता हूं ताकि बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये जो लेबर है जो सीमेंट की बोरियां उठाता है, इसको पर डे क्या मिलता है मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट, मसलन फर्ज कीजिए 500 रुपए, 400 रुपए, 600 रुपए, इसको एक दिन की मेहनत के एवज में मिलता है। लेकिन वहीं पर एक शख्स है जिसे मिस्त्री कहा जाता है, वो ईंट के ऊपर ईंट रखता है, एक जगह बैठा रहता है, वो उतनी मेहनत भी नहीं करता, हार्ड वर्क भी उतना नहीं करता है। ये बेचारा लेबर जो है ये ईंटें उठा कर ला रहा है, सीमेंट की बोरियां उठा कर ला रहा है, उसे 400 रुपए मिल रहा है। लेकिन ये जो मिस्त्री है एक जगह बैठा हुआ है, कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहा है,
وہ جو ہے وہ مثلاً 1000 روپے لے رہا ہے. اور آگے بڑھیے، ایک آرکیٹیکٹ ہے، ایک آرکیٹیکٹ کی مجلس ہے، میں چاہتا ہوں ان کا بھی تذکرہ ہو جائے. وہ کاغذ کے اوپر جو ہے نقشہ بنا رہا ہے مکان کا، اور وہ ہزاروں اور لاکھوں روپے لے لیا کرتا ہے، جبکہ وہ ایک اے سی میں بیٹھا ہوا ہے. اس کی محنت تو کچھ نہیں ہے. یہ بیچارہ جو مستری ہے یہ تو گرم ہوا دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، بارش ہو رہی ہے تو اس میں بھیگ رہا ہے، لیکن آرکیٹیکٹ تو ایک ایسی روم میں بیٹھ کر جو ہے نقشہ بنا رہا ہے اور وہ لاکھوں روپے لے رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مزدور کو، لیبر کو زیادہ لینا چاہیے تھا، کیونکہ اس کا کام زیادہ سخت ہے. مستری کو اس سے کم لینا چاہیے تھا، آرکیٹیکٹ کو اس سے کم لینا چاہیے تھا. نہیں، بات یہ نہیں ہے. ایک ڈاکٹر کی مثال لے لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے نبض دیکھتا ہے اور 500 اور 1000 روپے لے لیا کرتا ہے 2-3 منٹ کے اندر. تو آخر وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ تو بہت کام جو ہے جسمانی اعتبار سے بہت ان کا کام محدود ہے، اور اس میں ان کو زیادہ مشقت بھی نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی یہ پیسہ زیادہ لے رہے ہیں. تو جواب یہ ہے کہ ہمارے یہاں قیمت جو ہے وہ وقت کی ہے. ان کا چونکہ ان کا اسٹیٹس بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کا اسی اعتبار سے ان کی جو فیس ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. معلوم یہ ہوا انسان اسٹیٹس کے اعتبار سے جتنا بلند ہوتا جاتا ہے اس کے وقت کی ویلو اور قیمت جو ہے اتنی ہی زیادہ ہوا کرتی ہے. تو سوچئے اگر ایک ڈاکٹر کی 3 منٹ کی جو ہے وقت کی اہمیت ہے، تو جو فخر کائنات ہے، جو سید الانبیاء ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات پیدا کی ہے، جو فخر موجودات ہے، اس نبی کے 1 سیکنڈ کی ویلو کیا ہوگی؟ ہم اور آپ اسے سوچ سکتے ہیں کہ اس نبی کی کیا ویلو ہوگی. اب نبی کی ویلو کتنی ہوتی ہے، ایک نبی کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ آپ جاننا چاہتے ہیں؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک نبی کی اہمیت کیا ہے، اس کی ویلو کیا ہے، اس کے وقت کی قیمت کیا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جناب موسیٰ کو بچانے کے لیے اللہ نے 40,000 بچے ذبح ہو گئے. اللہ کو منظور تھا 40,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو فرعون نے ذبح کر دیا، اور اللہ کو یہ منظور رہا. تو ایک موسیٰ کی قیمت جب اتنی ہے تو جو فخر موسیٰ ہے اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ میری بات انشاءاللہ آپ تک پہنچ رہی ہوگی کہ نبی کی قیمت جب اتنی، عام نبی کی قیمت اتنی ہے، تو جو سید الانبیاء ہے، تو اگر آپ کو یہ کہے کہ 40 سال پیغمبر گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو پیغمبر 40 سال گھر میں نہیں تھے، بلکہ اللہ نے چاہا کہ 40 سال پیغمبر اپنے اخلاق کا کلمہ پڑھوائیں، اور 23 سال پیغمبر اپنی رسالت کا کلمہ پڑھوائیں. میری بات انشاءاللہ آپ تک پہنچی ہوگی کہ 40 سال اخلاق کے لیے مخصوص کیا اور 23 سال احکام اسلام کے لیے مخصوص کیا. پروردگار ایسے نمازی کو پسند نہیں کرتا ہے جو بد اخلاق ہو، ایسے روزے دار کو پسند نہیں کرتا ہے جو بد اخلاق ہو، بلکہ پروردگار چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے، اس کے جو بندے ہیں، وہ اخلاق میں بھی منفرد ہوں اور عبادت میں بھی منفرد ہوں. وہی انسان کامل ہے کہ جس کا اخلاق جو ہے عظیم ہو. کیونکہ زین البھائی ہمارے اخلاق کے اعتبار سے بہت بلند تھے، اس لیے میں نے چاہا کہ کچھ دیر میں آپ کی خدمت میں ان کی خدمت میں اخلاق کے اوپر گفتگو کروں تاکہ ان کی روح شاد ہو سکے. ہاں عزادارو، اخلاق ایک ایسا جوہر ہے کہ جس کے مقابلے میں عبادت جو ہے پھیکی پڑ جاتی ہے. کیوں؟ میں نے عرض کیا پیغمبر کو 63 سال میں 40 سال ملے اخلاق کا کلمہ پڑھوانے کے لیے،
اور 23 سال ملے رسالت کا کلمہ پڑھوانے کے لیے، اور اللہ نے بھی کیا خوب انتظام کیا کہ پیغمبر کی نماز سب سے بہتر نماز تھی، لیکن میڈل جو دیا وہ نماز کا نہیں دیا بلکہ اخلاق کا میڈل دیا۔ انک لعلی خلق عظیم، میرے نبی آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ بس اتنی سی بات مجھے عرض کرنی تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ مرحوم ایک بیماری کے تحت اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ہاں عزادارو، مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب وہ دنیا سے گئے تو قبرستان میں لوگ آئے، جبکہ حالات بہت زیادہ مساعد نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ایک تعداد تھی جو مرحوم کے جنازے میں شریک ہوئی۔ مرحوم کے جنازے میں یہ تعداد جو ہے اس لیے شریک ہوئی کیونکہ یہ دستور زمانہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بھی جاتا ہے تو اس کے چاہنے والے، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو بہت ہی سکون مل جاتا ہے۔ بیٹے کو سکون مل گیا کہ اس کے بابا کے جنازے میں لوگ شریک ہوئے۔ میں ان کے فرزند سے اتنا ہی کہوں گا، ان کے رشتہ داروں سے اتنا ہی کہوں گا، مجھے اتنا بتائیں کہ جب آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کے بابا کے، آپ کے ڈیڈی کے جنازے میں شریک ہیں اور تابوت کو کاندھا دے رہے ہیں تو آپ کو سکون ملا ہوگا نا۔ اب آپ سنیے، اب میری بات کو سنیے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے باپ کا جنازہ لوگوں کے کاندھوں پر ہے، تابوت لوگوں کے کاندھوں پر ہے، آپ کو سکون مل رہا ہوگا۔ انصاف سے بتائیے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کے بابا کا جنازہ بے غسل و کفن زمین پر پڑا ہو اور کوئی اسے دفن کرنے والا نہ ہو تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسے آپ نے سن لیا ہے تو اب رونے کے لیے بس یہی ایک جملہ کافی ہے۔ اب تصور کیجئے سید سجاد کی کیا حالت ہوئی ہوگی کہ جب انہوں نے 11 محرم کو اپنے بابا کا جنازہ زمین کربلا پر دیکھا ہوگا، اور سید سجاد کو یہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ میرے بابا کو کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، کوئی کفن پہنانے والا نہیں ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی عزیزو، جب امام زین العابدین اپنے بابا کے جنازے پر آئے ہیں تو آپ کی حالت اتنی غیر ہو گئی کہ زینب برداشت نہ کر سکیں، ایک مرتبہ قریب آئیں، جناب سید سجاد کے شانے کو ہلایا، اے میرے لال، میں کیا تیری حالت دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ تیرے جسم سے روح پرواز کر بجا فرمایا، ارے آپ دیکھتی نہیں ہیں میرے بابا کا جنازہ زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے، جوان بیٹا موجود ہے، اور اس کے بعد بھی اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اپنے بابا کو نہ غسل دے سکتا ہے، نہ کفن پہنا سکتا ہے، نہ دفن کر سکتا ہے۔ بس جناب زینب نے چاہا سید سجاد کی توجہ کسی اور طرف چلی جائے، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے آواز دی، اے نانا جان، آپ جب دنیا سے گئے تھے تو آپ کے جنازے پر نماز پڑھنے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے تھے، وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاءِ مُقَطَّعَةُ الْأَعْضَاءِ، لیکن اے نانا، آپ کا حسین کربلا کی سرزمین پر پڑا ہوا ہے، کوئی غسل و کفن دینے والا نہیں ہے۔ جنازہ حسین کا اسی طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے پامال ہو کر کربلا کی زمین پر پڑا ہوا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام۔ یا اللہ، مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔
یا اللہ مرحوم و مغفور جناب زین الرضا صاحب کو جنت عالیہ فردوس میں جگہ عنایت فرما، ان کے پسماندگان کو پروردگار اتنا ہی سکار دینا، ایک منٹ رکو، ان کے پسماندگان کو یا اللہ اس غم کے سہنے کی طاقت و قوت عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب حاجی زین الرضا ابن جناب رضا علی فرنیچر والے کی روح کو ایصال فرما۔